أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اور عرض کیا یا رسول اللہ خادمک انس، یہ آپ کے خادم انس ہیں تو اللہ لہو ان کے لیے دعا کیجیے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہو فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، انس بن مالک کے مال میں اور اولاد میں کثرت عطا فرما، ان میں بڑھوتری پیدا فرما، برکت زیادہ دینا، وبارک لہو، اور ان کی جو بھی نعمت ان کو دیں اس میں انتہائی، اس میں برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا اپنے بچوں کے حق میں خود بھی دعا کرنا اور اپنے بڑوں سے، دیندار لوگوں سے دعائیں کروانا یہ سلف صالحین کی سنت اور عادت ہے، اور یہ والدین کا بچوں پر احسان اور ان کی خیر خواہی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلقاً دعا کے لیے عرض کی، اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے ان کی مال اور ان کی اولاد اور ایک روایت میں عمر کی برکت کی بھی دعا کی ہے۔ معلوم یہ ہوا، اور پھر اخیر میں برکت کا لفظ صرف محض مال کی کثرت ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ برکت کے الفاظ بھی کہے، وبارک لہو فیما اعطیتہ۔ اور وہ یہی ہے کہ برکت اگر کثرت اور برکت مل جائے تو یہ خیر اور نور علی نور ہیں، کہ بسا اوقات اگر صرف کثرت ہو اور برکت نہ ہو، اللہ رب العزت کا خاص فضل حاصل نہ ہو اس مال کی کثرت سے، تو انسان فتنہ میں پڑ جاتا ہے، یہ مال وبال بن جاتا ہے بس بعض صورتوں میں۔ تو ایسی صورت میں مال کی کثرت اور برکت کے ساتھ دعا کی تاکہ مشقت میں نہ پڑے، بلکہ مال ہے بھی اور راحت میں بھی رہیں۔ اس دعا کے اثرات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس انداز سے ظاہر ہوئے کہ کثیر العیال والمال تھے، 80 بچے تو ان کی اپنی صلبی اولاد سے تھے، جس میں سے 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حفصہ اور ام عمرو تھیں، اور 100 سے زیادہ سال عمر پائی۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت سیدنا انس بن مالک کی عمر 8 سال سے کچھ اوپر تھی، اور مال میں اللہ نے وہ برکت دی، لکھا ہے کہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، جبکہ عام لوگوں کے باغ 1 مرتبہ پھل دیتا۔ دعا بھی ہو، اللہ رب العزت سے قبولیت بھی ہو، اور والدین منگوائیں، اور والدہ ام سلیم بیٹے کے لیے اور
حضور کی خدمت میں پیش بھی کر دیا بچے کو، اور پھر آپ علیہ السلام نے دعا بھی دی۔ تو کتنی ہی محاسن اور کتنے ہی فضائل جمع ہو گئے اس ساری کی ساری بات میں۔ اللہ ہم سب کو بھی عافیت، صحت، سہولت، برکت اور اپنے رضا والی زندگی عنایت فرما۔ اللہ ہمارے اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ قرآن پاک کی آیت میں دو ہی باتیں کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے، اہل کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو دین کا پیشوا بنا، ان کو لوگوں کا مقتدی بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔